اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم حرم کی حدود جو ہے اس سے باہر نکل رہے ہیں۔ یہ سامنے مسجد ذوالحلیفہ ہے، اس کو مسجد میقات بھی بولتے ہیں۔ یہاں سے یہ جو نشان جی اینڈ آف حرم ایریا لکھا ہوا ہے جی، یہاں سے ہم نکل رہے ہیں اسلام کے بالکل پہلے مارکے کی جانب۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو ہجرت کے بالکل دوسرے سال کفار مکہ نے وہاں سے یلغار کی، مکہ سے وہ لوگ آئے 1000 کا لشکر لے کے، اور مدینہ طیبہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صرف 313 جانثاران کو ساتھ لے کے وہاں پہ پہنچے، اس مقام پہ جس کو کہتے ہیں غزوۃ البدر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے وہ جانثاران جنہوں نے 14 لوگوں نے 313 میں سے اپنی جانیں دے کے ہمیشہ کے لیے تاریخ میں اپنے نام جو ہیں وہ مقرر کر دیے۔ یہاں سے تقریباً 140 کلومیٹر کا راستہ ہے ذوالحلیفہ سے۔ اگر آپ اندر دائرے شہر سے آئیں گے تو 15-20 کلومیٹر اس میں اور ایڈ کریں تو 155 کلومیٹر ہے مدینہ المنورہ سے بدر، اور اس کے اوپر آپ کا کوئی 1.25 سے 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کار ہے تو آپ مطلب 1.25 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، اگر آپ کے پاس بڑی گاڑی ہے تو آپ 1.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ تو بس والا جو ہے وہ 2 گھنٹے آپ کے لگا لے گا، مطلب 150 کلومیٹر کا آپ راستہ گن لیں گے۔ گاڑی جو ہے اس کی سپیڈ یہاں پہ 140 ہوتی ہے، کار کی جو بس ہے اس کی سپیڈ 100 ہوتی ہے، تو اس حساب سے 2 گھنٹے بس والا لگاتا ہے۔ یہاں سے ہم نکل رہے ہیں، یہ جو سارا ایریا ہے یہ حرم کی حد سے باہر ہے، یہ بھی مدینہ المنورہ شریف لیکن یہ حرم کی حد سے باہر ہے۔ تھوڑی دور اس روڈ کو بولتے ہیں مکہ مدینہ ہائی وے، یہ سیدھی مکہ المکرمہ یہی سڑک جاتی ہے، لیکن ہم آگے سے راستے سے دائیں ہو کے بدر کی طرف نکل جائیں گے۔ جو سڑک بدر جائے گی پھر یمبو جائے گی، اور یمبو سے ہو کے پھر وہی راستہ جو ہے آگے وہ جدہ کو لنک کرے گا۔ یہ دیکھیں، یہ بدر یمبو یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ یہاں سے ہم نے رائٹ کو نکلنا ہے، یہاں پہ کیونکہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہوتی ہے تو اس لیے آپ رائٹ سے رائٹ نکل سکتے ہیں۔ پاکستان میں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے تو لیفٹ سے لیفٹ نکلتے ہیں، یہاں پہ رائٹ ہینڈ ہے تو رائٹ سے رائٹ آپ نکل جاتے ہیں۔ یو ڈو ناٹ نیڈ اینی۔ تو یہ ہم یہاں سے نکل گئے ٹورڈز یمبو بدر۔ تبوک کو راستہ بھی، تبوک والی سڑک جو ہے وہ بھی یہیں سے جاتی ہے، لیکن تبوک کے لیے پھر آگے سے آپ لیفٹ ہو جائیں گے۔ تبوک 2 کلومیٹر کے بعد لیفٹ۔ تبوک کتنا یہاں سے 1000 کلومیٹر کہ 1500؟ 1400 کلومیٹر۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری میں آپ نے بدر کا مارکا لڑا، اس کے بعد پھر 3 ہجری میں بالکل اگلے ہی سال بدر کی جو شکست ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے کفار دوبارہ ابی سفیان بن حرب کی قیادت میں آئے اور احد کا مارکا ہوا۔ پھر 2 سال کے بعد غزوہ خندق ہوا، جب وہ دوبارہ آئے سارے قبائل مل کے، جس کو غزوہ احزاب بولتے ہیں۔ سارے قبائل نے مل کے مسلمانوں کا مقابلہ کیا، اور پھر 5 ہجری جو ہے اس کو غزوہ خندق ہوا۔ 5 ہجری کے غزوہ خندق سے وہ واپس جا رہے تھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ ہم پہ حملہ نہیں کریں گے، اب ہم ان پہ حملہ کریں گے۔ تو پھر 5 کے بعد پھر 8 ہجری میں اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے سارے صحابہ کو لے کے تشریف لے گئے اور فتح مکہ ہوا۔ یہ اوپر والی جو روڈ ہے یہ ادھر سے مکہ ہائی وے سے آ رہی ہے۔ اچھا نیا بن رہا ہے، اوکے۔ ہم نے اسی راستے کو کنٹینیو کرنا ہے، اور تبوک یہاں سے لیفٹ تھا یا تبوک بھی ادھر ہی ہے؟ اچھا اسی روڈ پہ تبوک بھی آئے گا۔ اچھا یمبو سے، یمبو تو بالکل جا کے سمندر پہ آئے گا نا؟ ہاں سمندر سے پھر آپ اوکے، پھر آپ تبوک والی سائڈ پہ چلے جائیں۔ مدینہ سے بھی تبوک جا سکتے ہیں، اگر یمبو سے جائیں تو یمبو سے جا سکتے ہیں، جدہ سے جائیں جدہ سے جا سکتے ہیں، مکہ چلے جائیں، مطلب کہیں بھی جائیں تو ہر جگہ راستہ تو مل جاتے ہیں۔ اوکے، مکہ اور مدینہ منورہ کا جو مین روڈ ہے وہ اس سے ہر جگہ کا روڈ نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو عمرہ ویزا پہ آتا ہے بندہ وہ کدھر کدھر جا سکتا ہے؟ مکہ مدینہ بس؟ نہیں، پورے سعودی میں جا سکتا ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے، انہوں نے الاؤ کر دیا ہے۔ اس وقت ہم نے تقریباً کوئی سمجھے 40 کلومیٹر جو ہے وہ کر لیا ہے۔ یہاں سے کوئی بدر جو ہے 110 سے 15 کلومیٹر جو وہ رہتا ہے۔ راستہ سارا تقریباً اسی طرح کا ہی ہے، یہی بنجر پہاڑ ہے،
کہیں کہیں جہاں پہ کوئی نشیبی علاقہ ہے جدھر سے پہاڑوں کا پانی بارش کا اکٹھا ہو کے گزرتا ہے، وہاں پہ اس طرح کی کچھ نہ کچھ جھاڑیاں ہیں. ادروائز اوور آل بھی اگر آپ مکہ سے مدینہ بھی ٹریول کریں یا ادھر بدر والی سائڈ پہ بھی کریں تو یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے یہ بنجر ہے، بارش بہت کم ہوتی ہے. اور پھر جو پہاڑ ہیں سارے کے سارے وہ وولکینک ہیں، مطلب آتش فشاں کسی زمانے میں یہاں پہ پھٹتے تھے. تو یہ جتنی راکس ہیں یہ ساری وولکینک راک، اس لیے اس کے اندر وہ خاصیت ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی جڑی بوٹی جو ہے وہ اگ سکے. لہذا پہاڑ آپ کو بالکل بنجر نظر آئیں گے ہر سائڈ پہ. باقی گیسولین اسٹیشن جو ہیں وہ بڑے کم ہیں، لمبے لمبے فاصلے کے بعد کوئی 20 40 50 کلومیٹر کے بعد کوئی ایک آدھا آپ کو فیول اسٹیشن ملے گا اس کے اوپر. ایک پیچھے ابھی گزرا ہے ساسکو کا، سعودی عربیہ اسٹیٹ کمپنی آف آئل کا، اسٹیٹ آئل کمپنی جو بھی ہے جیسے PSO ہے. ادروائز تو اس طرح کا ہے. ہاں یہ ہے کہ یہ جو جھاڑیاں سائڈ پہ یہاں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ مکہ مدینہ ہائی وے سے زیادہ ہیں. مکہ مدینہ میں تو بہت ہی کم ہیں جھاڑیاں راستے ہیں. جی بیر روحہ، اور بیر روحہ سے ہم نکل رہے ہیں بیر شفا کی جانب. بیر روحہ جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا 80 کلومیٹر دور ہے، اور یہاں سے آگے تقریباً 10 سے 12 منٹ کی ڈرائیو کے اوپر جو ہے وہ بیر شفا آئے گا. بیر شفا کا راستہ یہ تو بدر کے راستے میں ہی ہے بیر روحہ. بیر شفا کا بس یہ فرق ہے کہ آپ مساجد جائیں گے اور مساجد سے ہو کے آپ مطلب رائٹ کو چلے جائیں گے، پھر آپ کو بیر شفا ملے گا. اگر آپ سیدھا بدر جا رہے ہیں تو بدر کے راستے سے تھوڑا سا یہ ہٹ کے ہے 10 کلومیٹر آپ سمجھ لیں. بدر کو یہی روڈ جائے گی اور یہ ہم مساجد سے رائٹ ہو جائیں گے. رائٹ ہو کے جا کے پھر آپ کو بیر شفا دکھاتے، پھر وہاں سے انشاءاللہ ہم بدر نکل جائیں گے. سبحان اللہ، یہ یہاں پہ مسجد ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر سے واپس آتے ہوئے آپ نے اسی کنویں سے بیر شفا سے وضو فرمایا تھا، اور وضو فرمانے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں پہ نفل ادا کیے تھے یا نماز ادا کی تھی. تو ہم نے بھی یہاں پہ نماز ادا کی ہے، نفل ادا کیے ہیں. اور سبحان اللہ یہ ایک چھوٹا سا ایک چبوترا ہے، اس کے اوپر چڑھ کے بھی آپ سائڈ سے ایک نظارہ کر سکتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ دیکھیں یہ اس کا ہائیسٹ پوائنٹ ہے. تو یہ ایک دفعہ آپ کو دوبارہ سے یہاں سے دکھا دیتا ہوں. یہ ساری مسجد ہے، مسجد اطہر. یہ لیں یہ پہاڑ کے درمیان میں سبحان اللہ. یہ پرانا راستہ ہے بدر سے مکہ جانے والا اور مکہ سے مدینہ جانے والا. تو یہ سارے کا سارا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ یادداشت ہے کہ اللہ کا رسول اس زمانے میں یہاں پہ کس طرح سے اتنے مشکل حالات میں میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف لایا، یہاں پہ رکا، یہاں پہ قیام فرمایا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ادھر جو ہے وہ پانی پیا، نماز پڑھی. سبحان اللہ. شفا کا کنواں، شفا کے کنویں سے ہم نے الحمدللہ وضو کیا ہے، پانی پیا ہے، اپنی کین بھری ہے پاکستان لے کے جانے کے لیے. اور ابھی ہم واپس المسیجد کی طرف آ رہے ہیں. المسیجد سے ہو کے ہم دوبارہ بدر ہائی وے پہ چڑھیں گے اور ہم اس سائڈ پہ نکلیں گے بدر کی جانب. بدر جو ہے وہ اس سائڈ پہ ہے، بس ہم نے یہ مساجد جانا ہے اور مساجد سے ہو کے رائٹ ہو جائیں گے. مرحبا بکم بالمسیجد، مسیجد میں خوش آمدید. یہ ہے جی بلدیہ المسیجد والکاحہ. وادی کاحہ اور مسیجد دونوں کا جو ہے وہ بلدیہ کا آفس ہے. یہاں پہ جو سارے کام ہیں وہ بلدیہ ہی کرتا ہے. جتنی سیوک کمیونٹیز ہیں وہ بھی بلدیہ نہیں پرووائڈ کرنی ہے، اور جتنی باقی بھی لوگوں کے معاملات ہیں وہ بلدیہ ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، سوائے میرے خیال میں پولیس کے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے بلدیہ کی پولیس بھی اپنی ہو یا پولیس کا بھی کوئی بلدیہ کے ساتھ اس طرح سے لیزون ہو. یہ ان کا جھنڈا لگا ہوا ہے سعودی عربیہ کا، گرین کلر کا، اور اس میں کلمہ طیبہ لکھا، اور اس کے نیچے جو ہے وہ المسیجد کا سائن لگا ہوا. بالکل ہم اس کے پاس سے گزریں گے. وادی مسیجد. یہ بسیں آ رہی ہیں، آپ کی بسمہ کی بھی ادھر آتی ہیں بسیں زیارات والی. اچھا آپ لوگ کام آتے ہیں، ٹھیک ہے. المسیجد حج پہ آتے ہیں، حج پہ آتے ہیں.
اچھا معتمرین کے ساتھ نہیں آتے. سبحان اللہ. جھنڈے کی بھی بھائی اپنی گریس ہے، بالکل بلو کلر اور نیچے تلوار بنی ہوئی ہے اور اوپر جو ہے وہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہاں سے ہم نے چھوڑا تھا بدر ہائی وے کو، یمبو ہائی وے کو. وہاں سے اب ہم عید قمر سعید، عید مبارک کی ابھی تک یہاں پہ وہ لگی ہوئی ہے. یہ نیچے سے گزرتا ہے. یہاں سے اب دوبارہ ہائی وے کے اوپر چڑھ جائیں گے. یہ الراجی بینک کا لگا ہوا ہے ATM. بارنیز ہے اور الکفاری للمحروقات پیٹرول پمپ ہے. یمبو اور مکہ رائٹ پہ. سبحان اللہ. یہ ہم آگے دوبارہ سے بدر یمبو ہائی وے پہ. یہ یہاں سے پھر آگے جیسے وہ موٹر وے کا سائن ہوتا ہے نا پاکستان میں بنا ہوا، اسی طرح سے یہ موٹر وے کا سائن بنا ہوا ہے. مطلب آپ ہائی وے پہ آ گئے. یہاں سے آگے اس جگہ سے اب آپ کے اوپر جو ہائی وے کی قوانین ہے وہ لاگو ہو گئی. یہاں سے آگے ابھی آگے سائن بورڈ آ رہا ہے، اس کے اوپر پڑھ لیتے ہیں. بدر یہاں سے کتنا ہے؟ بدر ہے جی یہاں سے 71 کلومیٹر ہے بدر، اور 147 ہے یمبو. اوکے 70 ہے تو لائک آگے 40-50-100 کلومیٹر بعد پھر اوشن آ جائے گا، اور پھر 40 کلومیٹر بعد یمبو آ جائے گا. رائٹ. آگے دیکھتے ہیں ابھی کون سی زیارت آتی ہے، پھر آپ کو کرواتے ہیں. یہ ساری المساجد کی وادی ہے اور الحاقہ کی وادی ہے. الحاقہ یا الحافہ. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سبحان اللہ. کافی وسیع ہے، آگے دور ہے. یہ بالکل جھاڑیاں وغیرہ بھی اس میں ہیں. اور وہ سامنے جگہ نظر آ رہی ہے عطلہ، جس کے ساتھ ہی پھر بیر شفا ہے. وہ سامنے روڈ آگے کہاں جاتی تھی؟ یمبو کو عطلہ سے آگے مدینے کے لیے جا رہی تھی. اوکے. مسجد اتنی پیاری، سبحان اللہ. خوش شہر میں انشاءاللہ اب اگلی جگہ ملاقات ہوتی ہے. سبحان اللہ جی. ہم بدر کے راستے میں ہیں اور یہ پہاڑ کے پیچھے آپ کو ایک گولڈن سینڈ نظر آ رہی ہوگی. یہ ریت کا پہاڑ ہے سارا، ایگزیکٹ پارٹ بالکل اس طرف ہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس پہاڑ سے پیچھے ہم اس کے پاس سے ہی گزریں گے. تو ایک اس طرح کا پہاڑ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ بدر کے اندر بھی ہے، جس میں حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ہیں وہ اپنا فوج کا لشکر لے کے اترے تھے. اور یہ سارا یہاں پہ ریت کا پہاڑ ہے. ریت آپ کو پتہ ہے کہ سینڈ ڈیون ضرور ہوتے ہیں، بٹ وہ اس طرح سے پہاڑ کی شکل میں نہیں ہوتا. ریت کے چھوٹے چھوٹے ڈیونز ہوتے ہیں، بٹ یہ پورا پہاڑ کی جتنی ہائٹ ہے اس جتنی ہائٹ ہے اس پہاڑ کی، اور یہ بالکل اسی طرح سے ریت ہے. سبحان اللہ. اب اس کا کیا ہے یہاں پہ شان نزول، اور یہاں پہ کس طرح
نکلے تو محبوب کریم علیہ السلام نے ایک کنواں ہے اتبا نامی کنواں پہ رکے. وہاں پہ آپ نے لشکر کا معائنہ فرمایا اور پھر اس کے بعد آگے چل کے جو دوسرا پڑاؤ تھا اللہ کے رسول علیہ السلام وہ آ کے رکے. یہاں سے ہم رائٹ نکلیں گے بدر کے لیے. یہ سینڈ اسٹارم ایریا جی بدر 2 کلومیٹر کے بعد رائٹ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام بیر روحہ پہ رکے. بیر روحہ کے اوپر آقا کریم علیہ السلام نے دوبارہ سے لشکر کا معائنہ فرمایا اور لشکر کا معائنہ فرمانے کے بعد اتبا کا جو تھا کنواں وہاں پہ آپ نے جو چھوٹے کم عمر صحابہ تھے ان کو واپس بھجوا دیا تھا. اس میں عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو تھے وہ رونے لگے تو اللہ کے رسول نے اجازت دے دی. اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی اور باقیوں کو واپس جن میں زید بن حارثہ اور وہ بھی سارے شامل. اسید بن حضیر ہیں, زید بن حارثہ ہیں. یہ دیکھیں یہ سارا وہی ریت کا پہاڑ. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیر روحہ پہ آ کے لشکر کی پھر گنتی فرمائی تو 313 تھے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا شکر الحمدللہ میرے ساتھ 313 ہیں. طالوت جو تھا حضرت طالوت جو تھے یہ مجاہد تھے بنی اسرائیل کے, ان کے ساتھ بھی 313 ہی نکلے تھے جنہوں نے جالوت کے کساتھ جا کے جنگ کی تھی. ایک کفر کے زمانے کا بادشاہ تھا. تو وہاں پہ کہتے ہیں بیر روحہ کے اوپر ایک اونٹ تھا وہ تھک کے بیٹھ گیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے پانی سے یہ دیکھیں بدر کا مخرج ہے جو 24 ایگزیکٹ نمبر سے باہر جائے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کلی فرما کے اس پانی کی مطلب اس بیر روحہ کے پانی کلی فرما کے آپ نے برتن میں ڈال کے وہ اونٹ کو پلایا تھا. تو اونٹ جو ہے وہ بھاگ کے جا کے لشکر کے ساتھ مل گیا تھا اور پھر اس کے تھکاوٹ کے جو آثار تھے وہ ختم ہو گئے تھے. تو روحہ سے چل کے اللہ کے رسول علیہ السلام وادی زفران پہنچے. راستے میں ایک وادی کوئی آتی ہے زفران. تو زفران میں پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے 2 صحابہ کو بھیجا ہوا تھا کہ جا کے اس قافلے کی خبر لے کے آئیں جو شام سے آ رہا ہے تجارتی مال لے کے, جس میں ابو سفیان اس کے کمانڈر تھے اور اس کے قافلے کے سربراہ تھے. تو انہوں نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کی حفاظت کے لیے جو قریش مکہ ہیں وہ بھی نکل آئے ہیں ادھر سے. تو اللہ کے رسول نے وہاں پہ صحابہ کو جمع فرمایا اور جمع فرما کے وہاں پہ کہا کہ دیکھو اب حالات مشکل ہیں, تم لوگ کیا کرو گے. تو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے کہ تو جانے اور تیرا رب جانے. جا کے یہ سامنے جو سڑک ہے ادھر یہ یمبو کو جاتی ہے آگے اور ادھر جو ہے یہ ہم بدر کی طرف جا رہے ہیں. تو ہم اس طرح سے نہیں کہیں گے کہ آپ جانے اور آپ کا رب جانے. ہم آپ کے ساتھ آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے ہو کے لڑیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام خوش ہو گئے. تو مہاجرین کی طرف سے سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابو بکر صدیق نے تقاریر فرمائی اور انصار میں سے حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے تقریر فرمائی. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام خوش ہو گئے اور آپ نے پھر بدر آنے کا ارادہ فرمایا. پھر وہاں سے اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے وہ بدر پہنچے. ادھر جو ابو سفیان قافلہ لے کے آ رہے تھے ان کو خبر آلریڈی ہو گئی تھی, لہذا وہ رستہ بدل کے نکل گئے. اور یہ قریش کا جو قافلہ تھا جو ان کی مدد کے لیے آ رہا تھا مکہ سے, وہ آ کے یہاں پہ پھر ملا بدر کے مقام پہ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے پڑاؤ فرمایا. حضرت خباب نے کہا کہ یا رسول اللہ کافروں کے پاس جو چشمہ ہے نا جہاں انہوں نے اپنا میدان لگایا ہوا آپ وہاں پہ چلیں. تو اللہ کے رسول نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور وہاں پہ ایک حوض بنا کے وہاں پانی جمع کر لیا گیا. اللہ کریم نے رات میں بارش برسائی جو مسلمانوں کے لیے رحمت ثابت ہوئی اور کفار کے لیے جو زحمت ثابت ہوئی. تو دوسرے دن یہ جو ریت کے پہاڑ جس طرح کے ہیں وہاں پہ بھی ہے بدر میں بھی ہے. تو ریت کا پہاڑ جو تھا اس کے پیچھے سے کفار کا جو لشکر ہے وہ برآمد ہوا. اس سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ فلانا کافر جو ہے وہ یہاں پہ مرے گا, فلانا یہاں پہ مرے گا, فلانا یہاں. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جہاں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نشان لگایا تھا نا 1 انچ بھی کوئی کافر اس سے آگے پیچھے نہیں مارا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں سے کتنا ہے جی آگے؟ قریب ہے. اوکے, اس پہاڑ کے دوسری طرف ہے محافظہ بدر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محافظہ بدر, اللہ اکبر. تو وہ جو ابو سفیان تھے وہ راستہ بدل کے نکل گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام جب عشیرہ پہنچے تو وہاں سے ان کو پتہ چلا کہ وہ تو نکل گیا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام واپس چلے گئے. جب پھر ان کو اطلاع ملی کہ وہ وہاں سے اپنا مال و اسباب سارا بیچ کے اور منافع کما کے واپس آ رہے ہیں اور وہ مال جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا, تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر دوبارہ سے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ چلو اب اس قافلے کو روکتے ہیں. تو اللہ کے رسول وہاں سے جتنے صحابہ اس وقت
جلدی جلدی تیار ہو سکتے تھے ان کو لے کے نکل آئے. چلتے ہوئے اتبا پہنچے. اتبا سے پھر وہ پہنچے اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ روحہ پہ لشکر کا معائنہ فرمایا. پھر زفران پہنچے. زفران پہ پھر اتنی دیر میں ادھر سے ابو سفیان کی یہ روٹین تھی کہ وہ جب وہاں سے نکلتے تھے تو وہ حجاز پہنچنے سے پہلے اپنے جاسوس روانہ کر دیتے تھے کہ جا کے پتہ کرو کہ لشکر کو خطرہ تو نہیں ہے، کیونکہ سارا مال و اسباب وہاں سے بیچ کے وہاں منافع کما کے آ رہے ہوتے تھے. تو انہوں نے اپنے جو جاسوس بھیجے تو ان کو جاسوسوں نے بتایا کہ جی جو مدینے کے مسلمان ہیں وہ آپ پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس نے وہاں سے ایک اونٹ والے کو روانہ کیا ابو سفیان نے کہ تم مکہ پہنچو اور جب مکہ میں تم انٹر ہو تو وہاں پہ جا کے اپنے اونٹ کے جو کان ہیں وہ کاٹ دینا، کجاوا الٹ دینا اور جا کے ان کو کہنا کہ مدینے سے محمد جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کے آ رہا ہے، لہذا اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے پہنچو. تو یہ روانہ ہوا وہاں سے سردار وہ شاہ سوار جو تھا وہ روانہ ہوا مکہ کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی عاتقہ، ان کے بارے مختلف روایات ہیں. کوئی کہتے ہیں وہ ایمان لے آئی تھی، کوئی کہتے ہیں نہیں لے آئی تھی. تو عاتقہ جو ہیں انہوں نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھتی ہیں کہ ایک شاہ سوار ہے وہ آ رہا ہے، وہ مکے سے باہر ایک جگہ آ کے رکتا ہے اور وہاں پہ آ کے اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو اپنی قتل گاہ کی طرف چلو. پھر وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ آ کے چڑھ جاتا ہے، وہاں پہ آ کے کہتا ہے کہ اے لوگو اپنی قتل گاہ کی طرف چلو. پھر وہ جبل ابو قبیس پہ چڑھ جاتا ہے. جبل ابو قبیس وہ ہے جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑے کیا تھا. تو وہاں پہ آتا ہے. تو عاتقہ اٹھی ہیں، انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس سے، یہ بھی اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، حضرت عباس سے یہ خواب بیان کیا کہ میں نے یہ بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے. تو حضرت عباس نے آپ کو فرمایا کہ نہیں، آپ نے یہ خواب کسی کو بیان نہیں کرنا. اور وہاں سے یہ نکلے اور راستے میں ان کا دوست تھا ولید بن عتبہ کو کہا کہ یار یہ خواب عاتقہ نے دیکھا، تو انہیں آگے کہیں بات نہیں کرنی. تو ولید بن عتبہ کے بیٹے کا نام بھی عتبہ تھا، مطلب دادے کے نام پہ اس نے بیٹے کا نام، پوتے کا نام بھی وہ اس نے آگے اپنے بیٹے کو بتایا. ولید بن عتبہ نے اپنے بیٹے عتبہ کو آگے بتایا کہ یار عاتقہ نے یہ خواب دیکھا ہے. اس نے آگے وہ بات پھیلتی مدینے سارے میں پھیل گئی اور لوگ اس کے اوپر ڈسکس کرنے لگے کہ یہ کیا خواب آیا عاتقہ کو. اتنے دن میں وہ 3 دن گزرے تو وہ بھی آ گیا. اس نے آ کے اعلان کر دیا کہ لوگوں اس طرح سے محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارا قافلہ جو شام سے مال کما کے آ رہا ہے اس کے اوپر حملہ آور ہونے لگا ہے، تو سارے نکلو. اب سارے لوگوں کا اس میں مال تھا، ہر ایک بندے کا تجارت کا سامان گیا ہوا تھا، تو ہر بندے نے تیاری شروع کر دی. اور لوگ وہ تو سمجھتے تھے کہ مدینے والے اس قابل کہاں ہیں کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کریں گے. اب یہ خواب سن کے جو ابو لہب تھا اس کے دل میں یہ ڈر بیٹھ گیا. اس نے کہا یار یہ مطلب خواب کوئی مجھے سچا معلوم ہوتا ہے. تو وہ خود نہیں آیا، اس نے 4000 دینار کے اوپر ایک بندہ ہائر کیا کہ میری جگہ پہ یہ بندہ جنگ لڑنے کے لیے جائے گا. وہ لوگ وہاں سے نکلے اور یہاں پہ پہنچے. جو حدیث کعب ابن مالک ہے اس کے اندر بھی یہی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بدر میں اللہ نے بغیر کسی میعاد کے مسلمانوں کو اور کفار کو اکٹھا کر دیا. مطلب دونوں کی پہلے سے اس طرح سے جنگ کی تیاری نہیں تھی کہ ہم نے یہاں پہ جنگ لڑنی ہے. وہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے، ادھر سے کفار اکٹھے ہو گئے اور اللہ کی مشیت تھی وہاں پہ اکٹھا کرنا تھا، ملانا تھا، ملا دیا، وہاں پہ مڑ بھیڑ کرا دی. تو اس طرح سے یہاں پہ پھر یہ میدان احد یہاں پہ لگا اور 313 صحابہ کرام جو ہیں وہ مقابلے میں آئے کفار مکہ کے. مقبرہ شہداء بدر یہاں پہ پھر میدان لگا اور ادھر ہی جو بدر ہے، بدر کے شہداء جو ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ اپنی جان ساری کا ثبوت دیا، ان لوگوں کو پھر یہیں پہ دفن کیا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. ابھی نیچے اترتے ہیں جی گاڑی سے.